السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب جو ہیں، جو کہ پوری قوم کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان پیدا کیے رکھتے ہیں ہمیشہ، اور انہوں نے ایک اور نئی انٹرٹینمنٹ دے دی، پکڑا دی اس قوم کو کہ لو جی ایرے ہوتے ہوں تسی تبصرے فرماؤ تے تمالاں پاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے یہ انٹرٹینمنٹ کا سامان فراہم کیا جناب عمران خان صاحب نے، کہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمارے پاس جو فی کس آمدن کہنا یہ چاہ رہے تھے، وہ فی کس آمدن جو تھی وہ 1,80 تھی۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کا جائزہ لیا جانا بہت ضروری ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ نوٹس لکھ کے دیے تھے، چونکہ ان کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں اور ان سے زیادہ بے تکلفی بھی ہے، اس لیے پوچھنا میں نے ضروری نہیں سمجھا ان سے کہ یار ہے تسی لکھ کے دیتی سی بونگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھ کے ٹھیک دیا گیا ہوا تھا، صرف موصوف پڑھ نہیں سکے۔ اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب جب بھی ضروری دستاویزات پڑھتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، ان کے جو کزن ہیں خالد احمد صاحب جو ان کے ہمسائے میں ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے گزشتہ 22 سال سے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ پتہ نہیں ہے ان کے گھر کا معاملہ، خالہ کے بیٹے ہیں وہ، اور مطلب کہ وہ اپنے ان کے اوپر بھی وہ منشی گوہر والا جو ہے وہ الزام جو ہے بڑا شدت سے لگتا ہے، تو خیر وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہ گزشتہ دنوں یہ کہا کہ جناب یہ موصوف جو ہے یہ کسی بھی قسم کے نئے علم سے آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان ایسی لیول کے اوپر تو بریفنگز ملتی ہیں نا آپ کو، اور بریفنگ دینے والے بڑے بڑے لال بھجکڑ ہوتے ہیں، تو خیر نہیں، یہ ہمارے والے دوست جو ہیں وہ لال بھجکڑ تو نہیں ہیں، لیکن اکانومی والا سسٹم انہوں نے لکھ کے دیا۔ اور اکانومی والا سسٹم جب انہوں نے لکھ کے دیا تو ان کی مراد یہ تھی کہ جب ہم آئے تو اس وقت فی کس آمدنی $1,600 تھی۔ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد اور کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد کہ یار کی کہنا کی چاہ رہے ہیں، بونگی تو بج گئی نا، لیکن اصل میں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے یار، ٹھیک ہے بونگی بج جاتی ہے، ہم سے بھی بج جاتی ہے یار، آپ سے بھی بج سکتی ہے کسی موقع کے اوپر، کیونکہ آپ بھی بندہ بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کہنا کی چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں عمومی زندگی کے اندر جب پڑھتے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو عظمیٰ کاردار ہیں ان کے ساتھ ان کی بہت ساری تصاویر ہیں پڑھتے ہوئے، تو اس میں جب وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک اینک لگاتے ہیں، بڑی سمارٹ سی اینک ہے پڑھنے والی، تو جب قریبی چیزیں رکھ کے وہ پڑھتے ہیں تو وہ اینک لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا ہوں اینک، ٹھیک ہے۔ اس موقع کے اوپر جب عمران خان صاحب جو تھے وہ پرچی پڑھ رہے تھے، اگر آپ غور سے وہ ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے وہ والی اینک نہیں لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ الفاظ ہند سے جو ہیں وہ بلر ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لکھنے والے نے صحیح بریفنگ لکھ کے دی تھی اور نوٹس بنا کے دیے ہوں گے یا انہوں نے خود لکھے ہوں گے نوٹس، لیکن چونکہ اینک نہیں لگی ہوئی تھی تو وہ پھر یہ ہو گیا۔ اب کہنا جو لکھنے والے ہیں ان سے ہم نے پوچھا کہ کی ہویا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو بتایا تھا، یا میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب آپ کی حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو اس وقت جو تھا وہ فی کس آمدنی جو تھی وہ $1,600 تھی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے $1,620 ہو گئی تھی 2018 کے اندر، نواز شریف صاحب کے دور کے نواز شریف صاحب کے جو 4 سالہ حکومت تھی اس کے بالکل آخر میں 1400 تو ہو گئی تھی، ہیں۔ تو ویسے دیکھو کتنے انتقام پسند لوگ ہیں یہ، نواز شریف نے 4 سال پورے کیے ہیں پہلی دفعہ، تو انہوں نے اگلے کو بھی 4 سال پورے کروائے ہیں، اتنا ہی دیر حکومت کروائی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں گھٹیا قسم کا کلوزڈ مائنڈڈ حوالدارانہ انتقام، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جس طرح رو پٹ کے ڈنڈے مار کے لوگوں کے سامنے کہہ کے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، مدت انہوں نے اتنی پوری کروائی ہے جتنی نواز شریف حکومت کر کے گیا تھا، لیکن واپس آتے ہیں تو وہ جناب 1,620 ارب روپیہ اس وقت پر کیپٹا انکم تھی۔ لیکن جب آپ کے سبز قدم پڑے اور آپ نے پیا پھڑ لو مار دیو لٹ گئے کھا گئے یہ ہو گیا، یہ شور ڈالا اور پاکستان کی اکانومی نیگیٹو میں گئی، تو 1,620 سے پاکستان کی فی کس آمدنی گر کے 1,150 تک آئی 2019 کے اندر۔ اس وقت تک ابھی کرونا نہیں آیا تھا اور مالکان نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ یہ کام نہیں چلا سکتا، لیکن وہ جب 1150 پہ آئی تو تراس پڑ گئی نا،
ٹھیک ہے، پر کیپٹا انکم، مطلب اوور آل ریاست کے اندر جو خدمات اور اشیاء کی پیداوار تھی ان کے اندر اتنا زیادہ کمی واقع ہوئی کہ جب اس کو پوری آبادی پہ تقسیم کیا گیا تو وہ 1620 کی بجائے $1150 پر اینم پر پرسن تھی، فیکس آمدنی سالانہ تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے لے کے چلتے ہیں، تو وہ 1600 بتائی گئی ان کو۔ اب چونکہ موصوف ڈالر 105 سے اٹھا کے 190 کا کر گئے تھے، ٹھیک ہے، 190 کا کر گئے تھے، تو لہٰذا اب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، انہوں نے 180، انہوں نے کہا جی 180 پہ ڈالر آپ چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس طرح $1 کے یہ ویسے وہ صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا، یہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ایک لال بجگر تھا، اس نے ایڈ کیا کہ دیکھیں پہلے $1 کے آپ کو ملتے تھے 105 روپے، ٹھیک ہے، یا 120 روپے، اب چونکہ میں نے ڈی ویلیو کر دیا ہے تو $1 کے ہو گئے ہیں 180 روپے، یوں آپ کی انکم میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اگلے 2 سال کے اندر انہوں نے ساری فگر فجنگ کر کے تو پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ آخری جو بجٹ تھا، بلکہ دسمبر میں شو کیا کہ جی ہماری پر کیپٹا انکم 1600 ہو گئی ہے۔ تو یہ تھا جی بیسیکلی ٹریجڈی۔ کچھ لوگ اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو زیبرا کا کزن ہوتا ہے اس کو پڑھایا جائے تو وہ کس طرح پڑھتا ہے، تو وہ کرتا ہے پھر، تو انہیں پھر کر دیا، تو اس کے بعد ایک بونگی بج گئی، اور اب جو ہے پٹواری جو ہے اس بونگی کو لے کے گھومتے پھر رہے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت کمزور شخصیت ہیں، وہ کسی ایشو کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکتے، اور جس کے نتیجے کے اندر، اور ہم نے اس کی مثال پیش کی تھی کہ سب سے جو بڑا ہے مطلب کہ عہدہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ خالی ہوا ہے، اور یہ احمق شخص جو ہے اس نے رضا باکر کے لائے ہوئے چمونے کو ہی ایلیویٹ کر کے تو اس کو بنا دیا ہے ڈپٹی گورنر کو۔ وہ ایک ڈپٹی گورنر اپنے ساتھ ماں کے جہیز میں لے کے آیا تھا نا ساتھ میں، وہ خود گورنر اسٹیٹ بینک بن گیا تو ایک ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جہیز میں لے کے آیا تھا، اس کو انہوں نے ایلیویٹ کر دیا، تو یہ رضا باکر کی کنٹینیویشن ہے۔ اب اس نے پوڈ کاسٹ کی ہے، اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا نام ہے اس کا، اسد عمر نے صبح ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس میں وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح پچھلے 4 سال کے اندر، بھئی وہ اپنی 4 سالہ کارکردگی بتائے گا نا مفتاح اسماعیل، تیرا دماغ چل گیا یار، وہ اپنی 4 سالہ کارکردگی بتائے گا، وہ یہ کہے گا کہ ہم نے 4 سال میں حماقتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کی وہ والی حماقت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کوئی ایک جج کا بندہ بھی نہیں لگا رہے، وہ ایف آئی اے سے روکا ہے نا سپریم کورٹ نے، اور یہاں پہ تو لگا لو یار۔ جو تمام اہم پوسٹیں جو ہیں انہوں نے عمران خان کے ہینڈ پکڈ رشوت خور بدعنوان 2 نمبر افسروں کو دی ہوئی ہیں، تو پھر ٹھیک جتیاں پہ رہی ہیں نا تمہوں، اور ڈٹ کے پہ رہی ہیں، اور پینیاں چاہیے، میں بھی مارن والے شامل ہوں گا یار۔ اور میرا مطلب ہے کہ تیرے تو ورڈ تیرا مرشد، میرا مطلب ہے کیا کہے بندہ اب یار اس کو، اس نے اپنی کارکردگی بتانی ہے نا 4 سال کی، وہ کہے گا کہ نہیں ہم نے بہت غلط کیا ہے، اور اب مفتاح اسماعیل جیسا انقلابی بندہ آ گیا ہے جو کوکومو سے اگے نہیں بڑھ سکیا، تو میرا مطلب ہے وہ کرے گا یار مفتاح کچھ خدا کا خوف کر یار، مطلب کہ اب آپ سے میرا مطلب ہے باقاعدہ گھین آنا شروع ہو گئی ہے یار، آپ کی باتوں سے بھی اور آپ سے بھی بہت مایوس کیا آپ نے یار، اتنا کمپرومائزڈ آدمی ہو یار تم، اتنے گھٹیا اور اتنے جسے کہنا چاہیے ہلکے ڈیسیجن لیتے ہو، اور اس کا نتیجہ نکلا ہے جی پھر نواز شریف صاحب کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو ڈسون کر دینا، آپ نے اس طرح کی چولیں جاری رکھی، آپ کو یہاں سے فارمولہ پڑھا کے بھیجا گیا تھا اسحاق ڈاڈ کی طرف سے کہ یار نہ کرو، 2 مہینے رہ گئے ہیں بجٹ میں کر لینا، آپ جو ہے وہ آپ آئی ایم ایف سے بات کرو کہ بھائی نا آپ کو ریسورسز چاہیے نا، تو آپ صوبوں کے ریسورسز جو ہیں جو اس کے تحت ہیں اور اتحادی حکومتیں ہیں اس کو ڈائیورٹ کر لو، جو صوبوں کے آپ نے ریسورسز دینے ہوتے ہیں فیڈرل ڈویزیبل پول میں سے وہ ڈائیورٹ کر لو، اور یوں یہ کام سے بچ سکتے ہو۔ لیکن موصوف جو ہے نا وہ تو پریس کانفرنس کروا لو اس سے رات 9:32 کے اوپر، ٹھیک ہے، دونوں دفعہ اس نے دھڑلے کے ساتھ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، حالانکہ اس کے پاس آلٹرنیٹو فارمولہ تھا، صرف وہ آلٹرنیٹو فارمولہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ میں دینا چاہیے تھا۔
مطلب آپ کو یاد ہے کہ میں نے رانا شہباز سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے، کہتا بہت پیتھیٹک اس نے کیا ہے کنڈکٹ وہاں پہ، جس کا نام مفتاح اسماعیل ہے، یہ بہت ہی قابل رحم شخصیت ہے، اس نے بہت پیتھیٹک طریقے سے وہاں پہ جا کے پاکستان کا کیس پلیڈ کیا ہے، اور اب دیکھیے گا ان کو تو بھگتنا پڑے گا، ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا، انہیں پولیٹیکلی بھگتنا پڑے گا، قوم کو فائنانشلی بھگتنا پڑے گا، یہ ہی از گڈ فار نتھنگ، مفتاح اسماعیل از گڈ فار نتھنگ، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ ہو گیا جی، اب چترال آنا شروع ہو گئی واپس مفتاح صاحب، اب آپ کو یہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے نا، یہ آپ کو کان پکڑا کے کراچی کے اندر جوتے مارے گا، آپ ذرا تیاری تو پکڑے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہ دو باتیں تھیں، میں نے کہا کہ ان دونوں کے اوپر ہائی لائٹ، ہاں تو میاں صاحب نے لے لیا نوٹس اور بڑے سخت ناراض نے، اور اب تو اسلام آباد کی ہواؤں کے اندر مفتاح اسماعیل کے استعفے کی خبریں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میرا خیال یہ بہت ارلی ہے، ایسا نہیں ہوگا یا ہونا چاہیے۔ خیر جی، مسلم لیگ نون نے کریز چھوڑ کے ایک چھکا مارا ہے، اور جو ہے وہ چھکا مارتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کا عمران خان کا فائنانس منسٹر جو سائن کر کے آئے تھے، اس ڈیل کو پبلک کر دیا، اور اس ڈیل کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس وقت 170 کے اوپر ڈالر تھا اور 180 کے، انہوں نے کہا جی آپ 180 پہ لے کے جائیں گے تو 180 کے اوپر آپ کو 245 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمت کرنی ہے۔ اب اگر 180 پہ 245 کرنا تھا تو میرا مطلب ہے 200 کے اوپر جو کہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر 245 سے کام اوپر جائے گا نا، وہ تو ڈالر ٹرم کے اندر کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، ہے نا، تو وہ تو کام اوپر جائے گا۔ تو ابھی بھی اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں اور اتنی ساری دے رہے ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ 27 روپے ڈیزل پہ سبسڈی ہے اور نوٹ پہ، تو اس پہ تو آئی ایم ایف نہیں مانے گا، اور پٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جون کا مہینے میں تو پٹرول نے چیخیں نکلوانی ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا مطلب ہے اگر یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو کام خراب ہو جائے گا، لیکن وہ سارے کا سارا جو تفصیل ہے وہ پی ایم ایل این نے کر دی ہے۔ گیس کے اندر 45% اضافہ ہے، اور اس 45% اضافے کے اوپر وہ پارٹی شور مچا رہی ہے جس نے ایک دفعہ گیس کی قیمت میں 200% اضافہ کیا تھا، اور جب 200% اضافہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر اس کے اندر 180% مزید اضافہ کیا تھا۔ تو ظاہر ہے اگر 100 روپے قیمت ہے گیس کی، میں فرض کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اس میں آپ 200% اضافہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے 300%، ٹھیک ہے۔ اب 300% کے اندر اگر آپ 180% اضافہ کریں تو وہ کہاں پہ جائے گی حضور؟ ٹھیک ہے نا، وہ میرا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا میرا مطلب ہے کہ بھلا کرے، وہ تو کام 600 کے قریب پہنچ جائے گا نا، 550 پونے 600 کے قریب، تو یہ ہوا ہے۔ اچھا جی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو قیمت بڑھانی ہے، کیونکہ جب آپ نے گیس کی قیمت کے اندر اتنا اضافہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت 124 سے 122 تو انہوں نے ملی تھی، تو 150 کے ارد گرد پہنچائی تھی انہوں نے پہلے جھٹکے میں، تو اتنی تھی، اب وہ قیمت جو ہے وہ 200 ہے۔ تو آپ چونکہ انٹرنیشنل پرائس کو لے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے۔ بہرحال جی، یہ تھا کچھ اپڈیٹس، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے تاکہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے اس کے حصے میں اس کے حوالے سے رہنمائی ہو سکے، جو ایک فلڈ ہوتا ہے ڈس انفارمیشن کا، اس کے حوالے سے بتا جا سکے۔ باقی آپ کو جاتے جاتے بتا دیں، ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا طریقہ واردات کیا ہے، آپ ہمارا وہ ولاگ سن لیں جا کے، جو ہے وہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 کے اندر آتا ہے، وہ بہت دیکھا گیا کہ وہ کیسے وہ چیزیں منگوائی جاتی تھیں، ہار، اور پھر اب پتہ چلا کہ نہیں، ہار نہیں، انگوٹھیاں بھی منگوائی جاتی تھیں، اور پھر ان کو اسی دکان پہ اوپر بھیج کے تو پیسے کھڑے کر لیے جاتے تھے اور واردات ڈالتی تھی گوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہیرے کی ویسے ہیرے سے خاص لغوت ہے اس پورے گروپ کو، وہ بھی جو تھا نا ثاقب نثار بھی، وہ بھی ہیرے کا ہی ذکر کیا کرتا تھا، تو وہ دے ہیرے تے قوم نو لے گئے نا 10 سال پیچھے، تو اب دیکھیں گوگی کے ہیرے جو ہیں وہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔
شور ڈالنے کا مقصد عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس کی کرپشن، بدعنوانی اور لوٹ مار کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ اسی وجہ سے کے پی کے خیبر پختونخوا کے جنگلات میں 6 جگہوں کے اوپر آگ لگی ہے اور بجھانے کا اس کو کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ جس ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان گیس کو بجھانا ہے وہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہوٹے میاں کرنے کے لیے پھرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔